السلام علیکم میرے دوستوں، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہم ویڈیو میں آپ کو حج کی ویڈیو کے دوران تو آج آپ کو میں بتاؤں گا ایک نئے ٹاپک کے اوپر، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ تو پیارے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ بنی نوع انسان کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے فرمایا ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، یعنی ایسی مخلوق بنانے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا جو سوچنے سمجھنے کے قابل ہو، ظلم بھی کر سکتی ہو اور اس میں رحم کرنے کا مادہ بھی ہو، نفرت بھی کرنے والی ہو اور محبت بھی کر سکتی ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی بھی ہو اور نافرمانی بھی کر سکتی ہو، یعنی اس میں اپنے کام کرنے کی اہلیت موجود ہو۔ اس مخلوق میں اس طرح کی خصوصیات موجود ہوں۔ پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو فرشتوں نے حیران ہو کر عرض کی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ربانی ہے کہ یہ سن کر فرشتوں نے عرض کی کہ ایسے کو اپنا نائب بنائے گا جو زمین پہ فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، اور ہم تجھے سراہتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم ہرگز نہیں جانتے۔ اللہ کریم کا یہ ارشاد سن کر فرشتے خاموش ہو گئے، اور پھر یقیناً فرشتوں نے دیکھا کہ زمین پر فساد پھیلانے والے ہی نہیں بلکہ امن قائم کرنے والے بھی تھے، اور صرف نافرمانی کرنے والے ہی نہیں بلکہ فرمانی کرنے والے بھی تھے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے تمام چیز جب آدم کی تخلیق کی تو یہ ساری چیزیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ترجمہ، بے شک ہم نے تمہارے لیے اصل آدم کو مٹی سے بنایا۔ تو پیارے دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی کہاں سے لی گئی؟ تو بزرگوں کا ارشاد ہے کہ اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تمام زمین میں سے ایک ایک مٹی بھر کر لاؤ، اور اس مٹی میں ہر قسم کے زراعت شامل کیے گئے، سرخ، سفید، سیاہ، یوں مٹی تیار کی گئی۔ اس طرح کچھ مٹی نرم زمین سے لی گئی اور کچھ سخت زمین سے لی گئی۔ جتنے رنگوں والی مٹی آپ آدم کے جسم میں لگائی گئی، آپ کی اولاد بھی اتنے رنگوں کی موجود ہے۔ اسی طرح نرم دل والے بھی تھے اور سخت دل والے بھی۔ زمین میں چشمے کیسے جاری ہوئے پیارے دوستو، وہ بھی سنیے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کرنے کا ارادہ اللہ نے فرمایا تو زمین کو یہ بتایا گیا کہ میں تجھ میں سے اپنی ایک مخلوق پیدا فرماؤں گا جو میرے تابع دار ہوگی، انہیں جنت میں بھی ہوں گی اور ان میں جنت والے بھی ہوں گے، اور نافرمانوں کو میں دوزخ میں ڈالوں گا۔ یہ سن کر زمین نے عرض کی کہ اے اللہ کریم، مجھ سے پیدا ہونے والی مخلوق کو دوزخ میں جانا پڑے گا؟ یوں مولا کریم ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں۔ یہ سن کر زمین رونے لگ گئی، استغفار کرنے لگی۔ اس کے رونے سے زمین میں لاتعداد پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قلب جب بن کر بالکل تیار ہو گیا تو فرشتے آپ کی شکل و صورت اور جسم کی بناوٹ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ وہ جب آپ کے جسم کے ارد گرد گھومنے لگے، تعجب کرنے لگے، تب اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ اس کے قلب میں داخل ہو جا، تمام حصوں میں پھیل جا۔ تو جسم کو نہایت تنگ و تاریک کوٹری کی مانند پایا۔ روح جب اندر گئی تو آپ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قلب جگمگایا، تو روح نے دھیرے دھیرے اندر داخل ہونا شروع کر دیا۔ جب سر میں داخل ہوئی تو آپ کو چھینک آ گئی، اور جب زبان میں پہنچی تو آپ الحمدللہ پڑھنے لگے۔ جب الحمدللہ پڑھنے لگے تو اللہ کریم نے فرمایا، اب اللہ کریم، اے ابو البشر، میں تمہیں اپنی حمد کے لیے پیدا کیا۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ روح ابھی نیچے حصے میں پہنچی نہ تھی۔ اسی لیے اللہ کریم نے قرآن کریم کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا، انسان تو جلد باز پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد روح پورے جسم میں پھیل گئی تو آپ کو حکم ربانی ہوا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔
آپ نے بلند آواز میں کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب میں دیا وعلیکم السلام۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے آدم یہی سلام اب جواب میں تمہاری اولاد کے لیے بھی ہوگا۔ آپ نے عرض کی کہ میرا مولا میری اولاد کون سی؟ چنانچہ آپ اور آپ کی اولاد آپ کے سامنے کر دی گئی۔ پیارے دوستو، درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا اور اچھے اچھے کامنٹس بھی دیجیے گا۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف فرمائیے گا۔ اور پیارے دوستوں، یوٹیوب میں اپنے دوستوں سے میرے بارے میں ذکر بھی کیجیے گا۔ اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم۔